پھر المصنف ابن ابی شیبہ باقی اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ زہر کس نے دیا ہے، عمر پوچھنا نہیں کنے دیتا ہے، میں صرف یہ کہوں گا جو بینیفیشری ہیں انہوں نے دیا، ٹھیک ہے۔ روایتوں میں تو نام آتے ہیں، حضرت معاویہ کا نام بھی آتا ہے اور یزید کا نام بھی آتا ہے، ہم ان کی اسنادی ایسوں پہ بحث نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں، ہم اس کو کنفرم نہیں کرتے جب تک ہمارے پاس ثبوت نہ ہو، لیکن اہل سنت کے ائمہ نے اس طرح کی باتیں لکھی ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جی میں صرف یہ کہوں گا جو بینیفیشری انہوں نے دیا ہے، ٹھیک ہے، روایتوں میں تو نام آتے ہیں، حضرت معاویہ کا نام بھی آتا ہے اور یزید کا نام بھی آتا ہے، ہم ان کی اسنادی حیثیتوں پر بحث نہیں کرتے، ہم ان کی اسنادی ایسوں پہ بحث نہیں کرتے ہیں۔ کیوں مرزا جی عادت کے مطابق کہہ دیتے نا کہ اس کو شیخ زبیر نے صحیح کہا ہے، اس کو البانی نے صحیح کہا ہے، اس کو فلاں نے صحیح کہا ہے، عادت کے مطابق آپ یہ کر دیتے۔ پتہ ہے کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کسی نے بھی ان روایتوں کو صحیح نہیں کہا، کسی نے بھی۔ مرزا جی تو بیچارے نرے جنگلی ہیں، انہیں اصطلاحات حدیث، انہیں اصولیات دین، اصول تشریحات دین، انہیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے غریب کو نا، وہ تو بس مکھی پہ مکھی مارنے کا دیں، وہ بھی اپنے مطلب کی۔ ورنہ یہی وہ آدمی ہے کہ جو البانی سے بھی اختلاف کرے گا تو شیخ زبیر سے بھی اختلاف کرے گا، ویسے تو ان کی تصحیحات کے پیچھے، ان کی تضعیفات کے پیچھے جاتا ہے، لیکن یہی وہ آدمی ہے کہ اس سے اختلاف بھی کرے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا مزے کی بات ہے یہاں جو کہتے ہیں نا ہم ان کی اسنادی حیثیتوں پر بحث نہیں کرتے، آپ کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ آپ بحث کر سکتے ہو، نہیں ہے۔ اور آپ جو یہ بات کر رہے ہیں نا کہ جو ہم ان کی اسنادی حیثیتوں پر بحث نہیں کرتے، اس لیے آپ ڈھونڈے سے بھی نا ان کی اس کوئی سند صحیح نہیں لا سکتے، ٹھیک ہے۔ اچھا لیکن چونکہ مرزا جی ایک خناس ہیں تو اس لیے مرزا جی آگے کہتے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں یہ الفاظ ذرا آپ دیکھیں۔ کیوں دیکھیں مرزا جی، کیوں دیکھیں؟ اگر روایت ثابت ہی نہیں ہے تو ہم کیوں دیکھیں؟ کہتے ہیں ہم اس کو کنفرم نہیں کرتے، ہم اس کو کنفرم نہیں کرتے جب تک ہمارے پاس ثبوت نہ ہو۔ پھر دوہرا رہے ہیں مرزا جی آپ، ہم اس کو کنفرم نہیں کرتے جب تک ہمارے پاس ثبوت نہ ہو۔ ارے جب آپ کنفرم نہیں کر رہے، آپ ان کی اسنادی حیثیتوں سے بحث نہیں کر رہے، آپ کے پاس کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس کی ثبوت نہ ہو، آپ کے پاس اس کی ثبوت نہیں ہے تو ہم انہیں کیوں دیکھیں؟ اب رہا میرے بھائیوں کہ حسن ابن علی کو یہ زہر دیا کس نے تھا؟ اس حوالے سے اہل سنت کی جو مین سٹریم کی تاریخ کی کتابیں ہیں، صحابہ کرام کے احوال کے اوپر کتاب لکھی گئی ہے الاستیاب، امام ابن عبد البر، المتوفی 463 ہجری، بڑی مشہور کتاب ہے۔ شام کے اندر وہ بہت بڑے یعنی اہل سنت کے امام گزرے ہیں، محدث ہیں، انہوں نے اس طرح کی روایتیں نقل کی ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسن ابن علی کو زہر دیا تھا، لیکن سند کے اعتبار سے یہ روایتیں کمزور ہیں۔ اسی طریقے سے طبقات ابن سعد، ان سے بھی پہلے امام محمد ابن سعد المتوفی 230 ہجری، جو امام بخاری امام مسلم کے ہم اثر ہیں، طبقات ابن سعد انہوں نے لکھی ہے، اس میں بھی ملتا ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان اور یزید ابن معاویہ کے بارے میں کہ انہوں نے حسن ابن علی کو زہر دے کر قتل کروایا۔ اس کے علاوہ امام بلازری کی کتاب المتوفی 290 ہجری، انصاب الاشراف، جس سے یہ محرم کے دنوں میں جعلی روایت پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ حسین علیہ السلام نے کہا میری 3 شرطیں ہیں، یا تو مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتا ہوں، یا مجھے واپس جانے دو، یا کسی مسلمان سرحد پہ جانے دو۔ کوڑ مارو ہو جڑا کوئی ہضم بھی ہوئے کسی نو، وہ کتاب ہی جعلی ہے، وہ اپنے مصنف سے ثابت ہی نہیں ہے، اور اگر کوئی ثابت کرنا چاہتا ہے تو سر اسی انصاب الاشراف میں لکھا ہے کہ معاویہ ابن ابی سفیان نے حضرت حسن ابن علی کو قتل کروایا ہے، اور کچھ بھی بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ یزید کے باوجداد کے تابوت دوزخ کے اندر ہے، اور بھی بہت کچھ لکھا ہے۔ میری شیخ زبیر صاحب کے ساتھ جب 1 to 1 اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی، ان کا کہ یہ اگر بلازری کی کتاب کو صحیح مانیں گے تو یہ حضرت معاویہ کا پھر ایمان ثابت کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہے گا، تو اس لیے اس کتاب سے ہی جان چھڑائیں۔ تو نہ ہم 3 شرطوں والی بات بھی جعلی، یہ بھی جعلی۔ اس طریقے سے تاریخ دمشق ہے، امام ابن عساکر، علی ابن حسین ابن عساکر، المتوفی 571 ہجری، تاریخ دمشق ان کی مشہور ہے، اس میں بھی ملتا ہے کہ حضرت معاویہ نے زہر دیا، لیکن یہ سب کی سب روایتیں کمزور ہیں، تاریخی ہم ان کو پیش نہیں کرتے۔